آپ لے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اب جو دن آ رہے ہیں وہ عید الاضحیٰ یعنی قربانی کے دن ہیں۔ میں نے اسی مناسبت سے قرآن مجید کی وہ آیت تلاوت کی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو تفصیل بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مولا کریم اپنے فضل و رحمت سے اسے قبول فرمائے کر یہ نجات بنائے۔ خداوند عالم نے ان آیات میں حضرت خلیل کے اس کارنامے کو بیان فرمایا جو ہم لوگوں تک اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پہ اس کو واجب اور فرض قرار دے دیا۔ جب کوئی کسی کو آزمانا چاہتا ہے اور آزماتا بھی تب ہے، پرکھتا تب ہے جب اسے اپنا سمجھ لے، تو حضرت خلیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا تھا، دوست بنا لیا تھا، خلیفہ بنا لیا تھا، اس لیے بار بار آزما رہے۔ خداوند عالم کی طرف سے حضرت خلیل کو خواب آیا اور خواب میں اشارہ ہوا کہ میرے راہ میں قربانی دو۔ حضرت خلیل صبح کو اٹھے، 7ویں ذی الحجہ کو 100 اونٹ قربان کر دیے۔ 8ویں شب میں پھر خواب میں یہی اشارہ ہوا کہ میرے خلیل میرے نام پہ میری راہ میں قربانی دو۔ حضرت خلیل نے 100 اونٹ پھر قربان کر دیے۔ 9ویں شب میں اشارہ ہوا کہ ہم اس چیز کی قربانی چاہتے ہیں جو تمہیں دنیا میں سب سے پیاری ہو، سب سے محبوب ہو۔ حضرت خلیل سمجھ گئے کہ میرے بیٹے اسماعیل اکلوتے بیٹے کی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ میاں قربانی طلب فرما رہے ہیں۔ اسی لیے 7ویں ذی الحجہ کو عرفہ کہتے ہیں۔ عرفہ یعرف عرفن کے میں نے پہچان جانے کے ہیں، یعنی حضرت خلیل نے اپنے خواب کی تعبیر کو پہچان لیا۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے جس شخص نے 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھا گویا اس نے 6 مہینے کے روزے رکھے، اس لیے کہ قدردانی ہے حضرت خلیل کے خواب کے پہچان جانے کی۔ تو حضرت خلیل نے جب 10ویں ذی الحجہ کو پھر اشارہ ہوا کہ ہم تو اس چیز کی قربانی چاہتے ہیں جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ میں ایک ایسے دوست سے اپنے بیٹے کو ملانے لے چلا ہوں جس سے آج تک یہ ملا نہیں ہے، نہایت ہی اچھے کپڑے پہنا دو، غسل کس کو کرا دو، خوشبو لگا دو، تیار کر دو۔ خوشی خوشی میں حضرت ہاجرہ نے تیار فرما دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کے چل پڑے۔ کوئی دل کے اوپر تعصب کے، افسوس کے، افسردگی کے نشانات اور علامات میں سے ایک بھی نہیں، بلکہ اس بات کا تو کچھ فکر ہے کہ مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے اور تو قبول نہ کرے۔ ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ اب شیطان کو تو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ کوئی اللہ کے راہ میں جان قربان کرے، اور شیطان اس بات کو جانتا تھا کہ اگر اللہ کے راہ میں جان دینے کا رواج پڑ گیا تو پھر یہ تو دیتے ہی چلے جائیں گے۔ چنانچہ حضرات صحابہ نے یہیں سے سبق لیا کہ جانیں پیش کرو اور مولا کو راضی کرو۔ کیوں؟ اس لیے بزرگان دین سے جب بھی کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے تو یوں فرمایا کرتے تھے کہ تیری بندہ پروری سے میرے دن کٹ رہے ہیں، تیری بندہ پروری سے میرے دن کٹ رہے ہیں، نہ گلائے دوستان نہ دشمن زمانہ۔ خداوند عالم تیری ہی کریمی، تیری ہی بندہ نوازی سے میرے دن کٹ رہے ہیں، ورنہ میرے پاس کون سے اسباب ہیں جس سے میرا وقت گزر سکے۔ شاہجہاں پور میں ایک بزرگ تھے جو ہمیشہ کھٹولے میں سویا کرتے تھے۔ بارہا معتقدین نے اصرار کیا کہ ہم کوئی آپ کو چارپائی پلنگ لا کے دیں جس پہ آپ آرام فرمائیں، تو فرمایا کہ دنیا پاؤں پھیلانے کی جگہ کہاں ہے، دنیا پیر پھیلا کر سونے کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ تو وقت گزارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کے پاس آیا مردود شیطان اور آ کر کے کہنے لگا کہ تم بڑی سنگین ہو، تم نے اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ تو فرمایا کہ ملعون کیا بکتا ہے، اور اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے شیطان کو، اور یہ ہم لوگوں پہ حاوی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ میدان عرفات کی طرف
حاجی لوگ جب چلتے ہیں پہنچتے ہیں تو کسی بزرگ نے دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہوا ظالم رو رہا تھا. تو کسی نے پوچھا کمینے تجھے کیا ہوا یہاں بیٹھ کے کیوں رویا؟ انہوں نے بزرگ نے پوچھا. کہنے لگا اگر کسی کی 2 دن کی دہاڑی یا منافع مہینے کی آمد ماری جائے وہ کتنا روتا ہے، اور میری کسی پہ 60 سال کی محنت ہے، کسی کے اوپر 50 برس ہو گئے مجھے محنت کرتے، کسی کے اوپر 40 برس ہو گئے مجھے اپنی جان کھپاتے، اور آج یہ جو لبیک لبیک کا شور مچاتے جا رہے ہیں اور میدان عرفات میں اکٹھے ہو کر جو اپنے اللہ سے یہ مانگیں گے میرا یقین ہے خالی نہ جائیں گے. اور میری محنت ختم ہو گئی. ان کے گزشتہ گناہ جو میں نے ان سے کرائے وہ آج ختم کر دینے کا دن ہے. یہ اگر دوبارہ میرے قابو میں نہ آئے تو میری محنت ضائع ہو گئی، تو روؤں نہ تو کیا کروں؟ اس نے کہا تجھے اس قدر تکلیف کیوں ہوئی؟ تیری اپنے گناہوں کو معاف کرا رہے ہیں. انہوں نے کہا خدا تو نظر کرم کے یہ مستحق نہ تھے، اور آج یہ وہ لوگ ہیں ان کے پیروں سے جو خاک اڑتی ہے آج کی خاک کے مقابلے میں گزشتہ دنوں کی نمازیں بھی برابر نہیں ہو سکتی. آج تو ایک دیوانگی ہے، آج ایک جنون ہے، آج ایک مستان کی دماغ پہ تاری ہے اور اسی کو لے کر کے چل رہے ہیں. دنیاوی لالچ و غرض تمنا حرص آج کچھ نہیں ہے، بس ایک ہی تمنا ہے اور ایک ہی آرزو ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے اور تمام خطا کاریوں کو معاف فرما دے. حضرت حاجرہ سے کہنے لگا کہ وہ تو ذبح کرنے کے لیے لے گئے. حضرت حاجرہ فرماتی ہیں کہ آج تک سنا نہیں کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے، سچ کہنے پر سچ بولنے پر مجبور ہوا. کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ مولا کریم نے ان سے قربانی مانگی ہے. حضرت حاجرہ فرماتی ہیں وہ اکیلی کیوں لے گئے؟ خدا را مجھے بتلاتے میں بھی ساتھ چلتی، میں بھی اپنے ہاتھ سے گلے پہ چھری چلاتی، اپنے مولا کو راضی کرتی. اور وہ تو ایک اسماعیل ہے میرا بچہ، اگر میرے پاس لاکھوں اسماعیل ہو اور خدا قربانی طلب کرے تو میں دینے سے گریز نہ کروں. حضرت حاجرہ نے کنکریاں اٹھائی، جہاں کھڑا ہوا تھا مردود وہاں پہ کنکریاں ماری. مولا کریم کو یہ ادا بھی اتنی پسند آئی، فرمایا قیامت تک کے حاجیوں، اے مجھے راضی کرنے والوں، اے میرے کعبہ کا دیدار کرنے والوں، آؤ ذرا وہ ادا بھی تو پوری کر کے دکھلاؤ جو مائی حاجرہ نے کی تھی. اب اس کا تاکیوں فرمانے لگی بس کر لائیں بس کر لائیں اپنی قالو کیل بھی، بس کر لائیں اپنی قالو کیل بھی، میں بھی تیار ہوں اور میرا اسماعیل بھی. ہم گھبرانے والے نہیں. کمینہ شیطان پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا خواب کی باتیں، سپنے کی باتیں، بڑھاپے کی اولاد، یہ چاند جیسی شکل، یہ حسن و جمال میں نمایا، یہ صحت و تندرستی میں نمایا، یہ چال ڈال میں ساری دنیا سے نرالا. خدا کی قسم ان کے چہرے پر کتنا اثار حسن ظاہر ہوں گے جن کی پشت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے. بڑھاپے کی اولاد ہے، ضائع کرنا اچھا نہیں، اور اونٹ قربان کر دو. حضرت خلیل کی طرف آ کر کے گفتگو کی. حضرت خلیل پہچان گئے شیطان ہے، مجھے روکنے آیا، کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کو ماری. آواز آئی میرے پیغمبر آپ بھی اور آپ کے غلام بھی میرے خلیل کی اس سنت کو پورا کریں. جب شیطان کو کنکریاں لگی تھی جگہ مقرر کر دی، یہاں پہ تم بھی کنکریاں مارتے جاؤ، میرے خلیل کی ادائیں اپناؤ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب لگا اور کہنے لگا بچے تو ہی رونا دھونا شروع کر دے، تو ہی چلا پڑ، تو ہی اپنی شکل کو بدل. باپ کی شفقت آئے گی جوش میں، دریائے رحمت جوش میں آئے گا ابا کا جو باپ کی شفقت ہوا کرتی ہے. خدا کی قسم جن بچوں کا باپ نہیں رہتا ان سے پوچھو جا کر شفقت کس چیز کا نام ہوتا ہے، پدری شفقت کیا ہے، پدری محبت کیا چیز ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہنے لگا یہ تو تجھے ذبح کرنے چلے ہیں، اور شیطان میرا کہاں نصیبہ، میرا اور میرے ابا بھی چھری ہو اور حکم مولا کریم ہو، میرا نصیبہ کا کنکری اٹھا کر ماری. آواز آئی اس بچے کی ادا اتنی پیاری ہے، تم بھی اس کو پورا کر دکھاؤ. چلے جا رہے ہیں، کیفیت بنی ہوئی ہے، رسی چوری چھپائی ہوئی ہے، بچہ مبادہ رونے لگے. ابھی کہتا اٹھا مرسل اسی عالم رسی اور قبر لے کر
پہ تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر. چلے جا رہے ہیں پہاڑی پہ جا پہنچے, پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے. حضرت خلیل سوچتے میں اپنے بیٹی کو آزما تو دیکھوں. فرمایا یہاں پہاڑی پر سے دیا آواز اسماعیل ادھر آؤ, یہاں آ کر خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ. آج بات خلیل کی منہ سے نکلے گی لیکن حقیقت میں بات رب جلیل کی ہوگی. میرے بیٹے دل کے کانوں سے سن لے, ابا جان میں تیار ہوں. آواز آتی ہے فلما بلغ معه السعي قال, جب چڑھ گئے پہنچ گئے پہاڑی پہ, فرمانے لگا ابا جان ان بلغ معه السعي قال یا بنیا, اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام, آج میں نے ایک خواب دیکھا, آج ایک نرالا سپنا دیکھا, آج عجیب بات دیکھی. اے ابا جان کا دیکھ لیا. انی اذبحک فانظر ماذا تری, آج میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں, اور اپنی طرف سے نہیں, شقاوت نہیں, سنگدلی نہیں, اور کوئی چیز نہیں. وجہ کیا ہے؟ کون مولا کریم کا امر ہے, خدا کا حکم ہے. بلا تعمل فرمایا بچے نے, قال یا ابت فعل ما تؤمر, میرے ابا آپ دیر نہ لگائے, بالکل تعمل نہ کریں, میں تیار ہوں, آپ کر گزرے. اور تسلی کے لیے عرض کر دوں آخر میں نبی کا پوتا, نبی کا پروتا, نبی کا بیٹا, مائی ہاجرہ کی گود میں کھیلنے والا بچہ ہوں, کعبے کی بنیاد ایڑیوں سے ڈالنے والا بچہ ہوں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اٹھنا کروں گا, چیخنا ماروں گا, تندور رونا ڈھالنا نہ کروں گا. آپ بلا تعمل اس کام کو کر گزرے. بلکہ میں ایک ترکیب بھی عرض کروں ابا جان, جو ماں کی گود میں عقل آئی ہے, آپ ایسا کریں مجھے سیدھا نہ لٹائیں. جب چھری چلاؤ گے مجھے تکلیف ہوگی, میری شکل بگڑے گی, میری شکل بگڑی کو دیکھ کر تمہیں ترس نہ آ جائے, تم رحم نہ کھا جاؤ. آپ ایسا کریں مجھے اونٹا لٹا لیں اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں, نظریں نہ ملنے پائے, شکل نہ دکھنے پائے, آپ اپنے کام کو پورا کر گزرے. آواز آئی میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں اس بچے کی پیاری پیاری بات بھی میں تمہیں سناؤں. فلما اسلما وتلوا للجبین, پیشانی کے بل مجھے لے کر ترکیب بتائی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. حضرت خلیل کو پسند آئی. ابراہیم علیہ السلام نے اونٹا نکالنے کے لیے تیاری کر لی کہ بالکل ٹھیک ہے, اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی. حضرت اسماعیل عرض کرتے ہیں ابا جان میرے ہاتھ پاؤں کو بھی باندھ دینا, خدا کے راہ میں قربان ہوتے حرکت نہ کروں, حرکت نہ کرنے پاؤں, ہلنے نہ پاؤں. یہ تیار ہے, وہ بھی تیار ہے, یہ ذبح ہونے کو تیار, یہ ذبح کرنے کو تیار. بلانا نہیں پڑا, دوڑنا نہیں پڑا, پکڑنا نہیں پڑا. حفیظ کہتا ہوئے اب ہر طرح تیار, دونوں باپ اور بیٹا. چھری اس نے سنبھالی تو وہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا. حضرت اسماعیل علیہ السلام خود بخود اپنے ابا کے قدموں میں آ پڑے اور انتظار ہو رہی ہے چھری چلے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کوئی تعمل, کوئی تذبذب, کسی طرح کا فکر, آئے میرے بچے ایک دفعہ اور منہ دکھا دے, یہ باتیں نہیں. میں تیری شکل کو ایک دفعہ اور دیکھ لوں, بڑے کی اولاد ہے, اتنی خوبصورت اولاد ہے. کوئی دیکھنا دکھانا نہیں, کوئی تذبذب نہیں, کوئی تعمل نہیں, کسی طرح کا فکر نہیں, بلکہ بالکل اچھی طرح سے تیار ہو کر اور گھٹنوں سینے معصوم پر رکھا. چھری پتھر پہ رگڑی, ہاتھ کو القوم پر رکھا. ابا جان نے یوں گلا پکڑ کر چھری چلانی شروع کی. آواز آئی چھری اوپر بھی نبی, نیچے بھی نبی, اگر ایک روٹا کاٹا جہنم میں جلنا پڑے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرنے لگے ابا جان فیل نہ ہو جاؤ, کہیں زور لگا کر چلاؤ, ابا دل سے چلاؤ,
فرمایا بیٹے بالکل دل سے چلا رہا ہوں، میرے خیال میں ہمارا ہیلا اللہ کو منظور نہیں، شاید وہ یوں چاہتا ہے کہ باپ بیٹے کی نظریں بھی ملے اور چھری بھی چلے۔ آپ پٹی کھولنے میں سیدھا ہوتا ہوں، آپ پٹی کھولنے میں سیدھا ہوتا ہوں، وہ نظریں ملی ہوئی قربانی چاہتا ہے، وہ اصل میں دل کی قربانی چاہتا ہے، پردے کی قربانی نہیں چاہتا۔ پٹی کھول دی گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام سیدھے ہو گئے۔ لکھا ہے مفسرین نے باپ بیٹے میں سے کسی کے چہرے پر ذرہ برابر بھی تفکر کے آثار ظاہر نہ تھے، بالکل بھی۔ کیا اب جدائی ہو جائے گی، اب علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، کسی طرح سے کبھی نہیں، سیدھے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی کھول کر پھینک ماری، پھر چھری اٹھائی، ذبح کرنے لگے، چھری چل رہی ہے، کاٹتی نہیں، بالکل نہیں کاٹتی، بالکل نہیں کاٹتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابا جان یہ کیا بات ہے، چلتی نہیں ہے؟ فرمایا ابا جان نے کہ چھری بالکل تیار کر کے تیز کر کے لایا تھا مگر خدا معلوم کاٹتی نہیں۔ اے ابا کہیں یہ بات یوں درمیان میں نہ رہ جائے اور درجات بلند ہونے میں کمی نہ آ جائے، میں آپ کو ترکیب بتلاؤں، چھری کی نوک رکھو اور نبوت کا پورا وزن ڈال دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سمجھ میں آئی بات، بہت اچھی بات ہے، بڑی ترکیب پسند فرمائی، چھری کی نوک رکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور نبوت کا پورا وزن ڈال دیا، چھری بجائے گلے کی طرف جانے کے لکڑی کے دستے کی طرف چلی، اوپر کو جا گھسی۔ بیٹا کیا کروں؟ ابا جان چلاؤ اور چلاؤ، پورا وزن دے دو، لیکن یہ اللہ پسند نہیں۔ دونوں نبیوں کو اللہ کی رضا کا فکر ہے، یہ کیا بنی، یہ کیا ہوا، منظور کیوں نہیں؟ ادھر سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے میرے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، آپ کا خواب سچا ہو گیا، ہم نے قربانی منظور کر لی۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران کھڑے، یہ میرے بچے کا گلا تو کٹتا نہیں، میں بھی کیا کروں؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، دمبا سامنے پڑا ہے، میرے خلیل تم اسے ذبح کرو، ہم تمہیں وہی درجہ دیں گے جو اسماعیل کی قربانی پہ ملتا، تم نے تو کر دی، یہ تو میری مرضی ہے، اور یہ بھی آپ کو پتا نہیں میں انہیں کیوں بچا رہا ہوں، ان کو بچانے میں کیا مصلحت ہے، تمہیں پتہ نہیں ان کی نسل میں تو آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، میں اس وجہ سے انہیں بچا رہا ہوں، دمبے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کو ذبح کر دیا، حضرت جبریل امین نے آ کر اطلاع دی پریشان نہ ہو، قربانی دینا بھی منظور، قربان ہونا بھی منظور، اصل میں تو آپ لوگوں کو دیکھنا مقصود تھا، میرے خلیل ہم نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، مولا میری قربانی منظور ہو گئی، جن کی وجہ سے اس میرے بچے کو بچایا ہے، میں چاہتا ہوں یہ قربانی ان کے یہاں بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابا جان کو قربان ہونا پڑا تھا، حضرت عبد المطلب نے قربانی دینے کے لیے نظر مانی، لیکن ان کے برابر میں 10 بیٹے جب ہو گئے، ان کے اس برابر 100 اونٹ 10 اونٹ رکھے تب بھی قربانی کا قرائن کے نام نکلا، 20 رکھے تب بھی ان کا نام ہے، 30 رکھے تب بھی ان کا نام ہے، 40 رکھے تب بھی ان کا نام ہے۔ جب 100 اونٹ حضرت عبداللہ کے مقابلے میں رکھے گئے تب وہ اونٹوں کے نام قرا گیا۔ حضور نے فرمایا انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا، میرا ابا بھی ذبیحہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح، 2 ذبیحوں کا میں بیٹا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آواز آتی ہے قل کہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میری وفات سارے اللہ کے لیے ہے۔ ساری عمر قربانیاں دی اور ہر سال اتنی قربانی دیا کرتے تھے جتنی آپ کی عمر شریف ہوا کرتی تھی، عمر شریف کے برابر، مثلا 53 سال کے تھے تو 53 قربانیاں تھی، 55 سال کے تھے تو 55 قربانیاں تھی، اور ہر سال 1-2 قربانیاں یا اس سے زیادہ امت کی طرف سے ادا فرماتے تھے۔
یہ ان لوگوں کی طرف سے جو میری امت کے نادار غریب لوگ ہیں، ان کی طرف سے میں ادا کر رہا ہوں۔ کس قدر مہربان نبی ہے، کتنا شفیق نبی ہے، کتنا اپنی امت پہ رحیم و کریم نبی ہے۔ خداوند عالم فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میں نے تمہیں کیسا پیغمبر بخشا ہے، اس نبی کو امتی تم کو بنایا جو اپنی امت پہ بڑا رحیم ہے، مومنین کے ساتھ بڑا کریم ہے۔ انہیں یہ حرص ہے، انہیں یہ تمنا ہے کہ میرا نام لے وقت کوئی جہنم کی طرف نہ جائے۔ ہر وقت یہی آرزو ہے، ہر وقت یہی تمنا ہے، اسی کی دعا ہے، اسی کے لیے جدوجہد ہے، اسی کے لیے محنت ہے، اسی کے لیے تمام مصیبتوں کا جھیلنا کھلنا پیشانی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مولا کریم جتنی تکلیفیں مجھے دینی ہو آپ آسانی سے دے لیں، مگر امت کو معاف فرما دیجیے۔ ہر وقت یہی دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ بن گئی، جس پہ واجب نہیں، اور صدقات واجب، جس پہ زکات واجب اس پہ قربانی واجب، جس پہ زکات واجب اس پہ قربانی واجب۔ اور درجات کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں قربانی کے بدل پہ، جانور کے بدن پہ، جسم پہ جتنے بال ہو اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ جانور پہ پیار سے ہاتھ پھیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہر مرتبہ تیرے درجے بلند ہوتے ہیں۔ پھر اس کو پانی پلا، پھر اسے دانا کھلا، پھر اس کو پیار کی نظروں سے صبح شام دے، اس کو محبت سے پال، اس کی پھر قربانی کر۔ فرمایا 9 ذی الحجہ کی صبح سے تکبیرات تشریق شروع کر دے، ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک دن پہلے میرا نام بلند کرنا شروع کر دے، بظاہر ظاہر کر مولا مجھ پہ تو قربانی کی طاقت کہاں دل، کہاں جگر، کہاں گردہ، کہاں میرے پاس تیاری، کہاں وہ خلوص خلیل والا، کہاں میرے پاس تیاری، کہاں وہ خلوص خلیل والا۔ ایک دن پہلے چلانا شروع کر دے مولا میرے پاس کہاں وہ خلوص، کہاں وہ اثار، کہاں وہ جذبہ، کہاں وہ میرے پاس حضرت خلیل والی قربانی دینے کے لیے دل گردہ، کہاں وہ عزم، کہاں وہ ارادہ، کہاں۔ اللہ اکبر، تو بڑا ہے، تیرا نام بڑا، تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی یہ توفیق دے گا۔ میرے پیسے اگرچہ میری معلومات کے مطابق تو حلال کن ہے، لیکن تو ہی تو جانتا ہے کہ کوئی پیسہ اس میں مل جائے۔ اللہ اکبر، تو سب سے بڑا معاف کر دینے والا۔ ایک دن پہلے چلانا شروع کر دے، ہر نماز پر، ہر نماز کے بعد مردوں کو آواز بلند تکبیرات تشریف کرنی واجب ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھی تو تکبیر پہلی، اکیلے پڑھی تو چپکے چپکے یوں گزارا کر لیا، ایک رکعت باقی رہ گئی تکبیر نہیں پڑھتا۔ اس نے سمجھا چلو کیا ہوا ان لوگوں نے پڑھ لی، یہ پتا نہیں کہ نام اعمال گندا ہوتا جاتا ہے، کتنی بڑی چیز سے رہ گیا۔ اور عورتوں کو تو سکھاتا ہی کون ہے، عورتوں کو تعلیم کون دیتا ہے؟ عورتیں تو جانتی نہیں کہ ہم پہ یہ تکبیر واجب ہے۔ ہاں عورتوں کو یہ تو پتا کہ عید کے دن چوڑیاں اچھی ہونی چاہیے، کپڑے میرے اچھے ہونے چاہیے، عید کے دن کا تو پکانے کھانے کا انتظام چاہیے، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ نہیں کہ 9 ذی الحجہ سے اور 13 ذی الحجہ سے آخر تک تکبیرات تشریق جو ہے جیسے مرد کے واجب اسی طرح سے عورت کے واجب۔ ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق کو، جس پہ زکات واجب ہے اس پہ قربانی کرنی بھی واجب ہے۔ میاں کی طرف سے بھی قربانی کر، بیوی کا مال اگر علیحدہ ہو، زیور تو نے اس کی ملک میں کر رکھا اس سے علیحدہ واجب ہے، اور اگر اس کی ملک تمہاری ملک بالکل اکٹھی ہے تو اظہار احسان، کیونکہ وہ تیری رفیقہ ہے سفر ہے، وہ تیری رفیقہ ہے حیات ہے، زندگی کی ساتھی ہے۔ ایسا نہ کر کہ تو ہر سال اپنی قربانی کو کرتا جائے مگر جس کو اپنی تیاری کہتا اس کی قربانی نہیں کرتا، اس کی بھی کرتا چل، اپنی بھی کرتا چل، اور اس کے بعد اپنے ابا، والدہ، اماں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتا جا۔ مولا فرماتے ہیں آج تو میں نے دریائے رحمت بہا دیا ہے، جتنے غصے لگائے گا میرے یہاں سارے منظور ہیں، آج میں سب کو منظور کر رہا ہوں۔ غوطے لگا، کچھ پیسے پلے باندھ کر غوطے لگا، یہ غوطہ میری اماں کے نام کا، یہ میرے ابا کا، یعنی پیسے قربان کر، اچھا جانور تلاش کر، جس سے تیری نظر جمے میرا حکم بھی اسی پہ جمتا ہے، جو تیرے دل کو بھائے میرے دل کو بھی وہی بھاتا ہے۔
اور جو تجھے اچھا نہیں لگتا تو اتنا پتلا دبلا اور کمزور سڑا ہوا ہے، اللہ فرماتے مجھے بھی اچھا نہیں لگتا۔ اے میرے بندے، آج کی تاریخ میں خدا اور مخلوق دونوں کی رضا مل جانی چاہیے۔ جانور کو ذبح کرو، قبلہ رخ لٹا لو، کوشش کرو پابند کرنے کی کساب کو، مگر مسئلہ آج کل بڑا ٹیڑھا ہے۔ وہ سینکڑوں ذبح اپنے ذمے لے لیتے ہیں، یہاں ذبح کرتے چلے گئے، پھر آگے چلے گئے، پھر آئے پھر ٹکڑے کرتے گئے، پھر یوں کرتے گئے، پھر یوں کرتے گئے۔ کوشش کرو 2-4 روپے زیادہ دے کر طے کر لو کہ جب تک بھاری نہ ہوگا یہاں ڈھیلے نہ دیں۔ مگر اگلا مسلمان ہے، تم 100 روپے بھی کہو گے تو پھر بھی نکل جائے گا، یوں کہیں نکال جائے گا، پیشاب کر کے آؤ۔ اس نے جو کہیں ایک کو اوروں کو ہاتھ لگانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے عالم الغیب ہے، جانتے تھے نا کہ قربانی دینے والے انشاءاللہ بہت ہوں گے، بھیڑ ہوگی، 3 دن رکھ دیے، تو آپ اس بھیڑ میں زیادہ نہ گزرا کریں، بہتر ہے پہلے دن۔ لیکن یہ کیا بہتری ہے کہ آخر کے وقت تک آپ اپنی ناک کو پکڑے پھر رہے ہیں، بات ہی نہیں بنی۔ اگر بنی تو درمیان میں پڑی ہے، اگلا دن بھی قربانی کی قبولیت کے لیے اسی طرح کا ہے، اور اس کے اگلا دن بھی قربانی کے لیے اسی طرح کا ہے، اور چوتھا دن جو ہے وہ ہمارے یہاں نہیں، اور چند سال پہلے سے 1400 سال میں کسی کے یہاں بھی نہیں تھا، اب کچھ لوگوں نے نکالا ہے چوتھا دن قربانی کا، اب کچھ لوگوں نے نکالا ہے۔ اور نکالا کن لوگوں نے؟ جو 1 وطر پڑے، جو 20 تراویحوں کی بجائے 8 تراویح پڑے، جو عورت کو 3 طلاق دینے کا مسئلہ آئے تو 1 سے 100 طلاق دے دو، یوں کہ ہم تو 1 شمار کریں گے، اور جو کھانے کا دن وقت ہے تو چوتھا ملا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، پوری امت، ائمہ اربعہ، سارے صحابہ، شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، معین الدین چشتی، قطب الاقطاب، بزرگان دین، سب کا یہ عقیدہ کہ 3 دن 12ویں ذی الحجہ کے دن چھپنے سے پہلے قربانی اسی طرح کی ہے جیسے پہلے دن تھی، وہ 3 دن ہے۔ اب آپ ذبح کرنے کے لیے قریب کھڑے ہو جائیں، اپنی قربانی کو ذبح ہوتے دیکھیں، یوں ہی نہیں کہ آپ صوفے سیٹ میں بیٹھے ہوئے سورج کھاتے رہے، وہ باہر ذبح ہوتا ہے، ثواب میں کمی آئے گی۔ قریب کھڑے ہوں، کچھ ہاتھ پاؤں جانور کا پکڑے، اپنے ہاتھ سے ذبح کریں تو اور بھی زیادہ لطف ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ کیوں؟ جو چھری چلائے گا اس کے دل پہ اثر ہوگا، قربانی جو تیری ہوگی، تجھے اس جانور سے کچھ مانوسیت ہوگی، انس ہوگا، تیرے دل پہ بھی چھری چلے گی، اور وہی مقصود ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ فرماتے میں تمہارے گوشت خون کا بھوکا تھوڑا ہی ہوں۔ جیسا آج کل پرویزی کہتے ہیں نا کہ جی یہ تو لوگ کملے ہو گئے ہیں، دیوانے، کئی کروڑ روپیہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اس پیسے کو جمع کر کے اور کسی اور مد میں لگایا جائے۔ مد کیا دے دو، بڑی بڑی چیچڑیوں کو کھا کر کے اور چیچڑی موٹی موٹی ہو جائیں گی، یہی مد بتلاتے ہیں۔ وہ مد کون سا؟ ایسا مد تھوڑا ہی ہے کہ جی آج کی پابندی ختم ہو جائیں گی، یا مسجدیں زیادہ بنائی جائیں گی، یا دین اسلام کا کوئی اور کام کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں اسلام کا کام یہی ہے کہ مسجد کے پیسے اٹھائے اور سلامت گھر سکون بنا دو، یہ دین کے کام ہم لوگوں کیا۔ تو فرمایا کہ اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر، اور یوں نہ سوچ کہ بکرا ذبح ہو رہا ہے، دمبا ذبح ہو رہا ہے، گائے ذبح ہو رہی ہے، یوں سمجھ کہ میرے اندر جو میں ہے نا، میں نفس جسے کہتے ہیں، اس میں پہ چھری چل رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں کو کاٹ، اس میں کو کاٹ دے، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، یوں خیال کر کے میں آج کٹ گیا، میں آج مر گیا، میں آج ختم ہوں، آج میرا تمام شرکتیں مانت جو تھے وہ سب ختم ہو گئے، میں آج ختم ہوں۔ اور ساتھ دعا مانگ، تیرے یہ چاہنے سے نہیں بنے گی بات، تو 1000 چاہتا رہو۔ کسی نے رابعہ بصری سے پوچھا تھا، علماء کشف نے لکھا ہے کہ قبر میں جب رابعہ بصری کو رکھ دیا گیا، نکیر نے آ کے سوال کیا، مر ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں نبیوں کا، تو بتا کس کی بندی ہے، تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگی میں تو 1,00,000 مرتبہ کہوں گی کہ اس کی بندی ہوں، اور اس نے مجھے نہ بنایا تو میں کیا کر لوں گی؟ میاں سے پوچھو کہ وہ مجھے اپنے بندوں میں شمار کرتا ہے، اس سے پوچھو، میرے سے کیا پوچھ رہے ہو؟ تو ہم 1000 کوشش کریں اور میاں قبول نہ کرے تو کچھ نہیں بنتا۔ اس لیے دعا بھی مانگتا جا، اللہم تقبل منی،
اللہم تقبل منی، مولا مجھ سے قبول کر۔ مولا میں تو یہی کر سکتا تھا، کچھ پیسے بچاؤں، کاروبار میں سے نکالوں، بال بچوں میں سے ہٹاؤں، شادی غمی سے الگ کروں، منڈی میں جاؤں، جانوروں پہ نظریں ماروں، جو مجھے اچھا لگا میں لے آیا، 2 دن 4 دن، 1 وقت 2 وقت کھانا کھلایا، جانور کو دانا کھلایا، پانی پلایا، ابھی سے اٹھا کر مگر تیری نظر کرم کی بھی ضرورت ہے۔ اگر تیری نظر کرم نہ ہوئی تو سارے ہیلے میرے مقصود سب ختم ہو جائیں۔ مولا تیری عطا ہو، تیری رحمت اب بھی چاہیے۔ اللہم تقبل منی، اے میرے مولا مجھ سے قبول کر لے، قبول کر لے۔ اور پھر یہ بھی حوالہ دینا ہے، میں آج کس کی نقل کرنے لگا ہوں، آج میں کون سی ادا اپنانے لگا ہوں، آج کون سی چال ڈھال اختیار کرنے لگا ہوں۔ کما تقبلت من خلیلک، جیسا کہ تو نے قبول کیا تھا حضرت خلیل اللہ سے، جیسے ان سے تو نے پھر قبول کیا تھا قربانی کا۔ مولا میرے وہ خلیل تھے اور میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، انہوں نے بچہ قربان کیا تھا، میں یہ جانور لے کے آیا ہوں، میرا قبول کر۔ تکم کما تقبلت من خلیلک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ قبول کرتے رہے۔ میں بھی ان کا نام لیوا ہوں، میں بھی ان کا نام لیوا ہوں، میری بھی قبول کر۔ اب آپ نے ذبح کر دی، اب کھال اتر گئی، ادھر بھی پھر رہے بھاگے ہوئے۔ کئی مرتبہ دل میں آتا ہے کہ ہمارا جو امام مسجد ہے اسے تنخواہ تو دے سکتے نہیں، کیونکہ قانونی محلہ بہت زیادہ امیر تکڑا ہو گیا، اب مسجد میں تو آنا جانا بند۔ امیروں کا مسجد میں کیا کام، امیروں کا مسجد میں کیا کام؟ بڑی بڑی کالونیوں میں جا کر دیکھو، فرض نماز کی جماعت ہے، 3 آدمی کھڑے ہوں، اگر کرایہ کا مکان خالی پوچھو تو ملے گا نہیں، پلاٹ بکنے کے لیے پوچھو تو ملے گا نہیں، اور مسجد کو جا کے دیکھو تو انشاءاللہ جماعت پوری نہیں ملے گی۔ لیکن یہاں پہ حالات ہی بدلے ہوئے، اب ادھر سے دلوں میں طرح طرح کے مشورے ہو رہے ہیں، کیوں جی امام صاحب جو ہمارا ہے نا، ہمارا جو امام ہے اس کو نہ کھال قربانی کی دے دے۔ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، ہم اس کو تنخواہ تو چلا نہیں سکتے، پگا نہیں سکتے۔ مسئلہ سن لو، مسجد کو اگر آباد نہیں کر سکتے تو بنانا بیکار ہے، بنانا تو مسجد ضرورت ہے، شوق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صدقہ واجبہ ہے، جب میں پہلے قبول کر چکا ہوں، اب بار بار اس کو میرے گھر پہ نہ لاؤ۔ میری مسجد میں صفحے کھال بیچ کر تم نہیں لگا سکتے، مصلی نہیں ڈال سکتے، کھال بیچ کر کے مینار نہیں بنا سکتے، نالی نہیں بنا سکتے، لوٹے نہیں رکھ سکتے، مسجد کے امام کی تنخواہ میں شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے میرے گھر پہ نہ کسی غریب آدمی کو تو ہی دے دے۔ ہاں اگر تو چاہتا ہے تو اپنی قربانی کی کھال کو رنگ کر کے تو اپنا مسلح بنا لے، میں نہیں لیتا۔ خدا فرماتے مجھے نہیں چاہیے میری مسجد بنا لگا۔ اگر آپ کھالوں کو جمع کر کے مشترکہ کنواں بھی کھدوائیں تو وہ بھی ناجائز ہے۔ اگر یہاں پہ مثال کے طور پر آج قربانی کا دن ہو اور کوئی مسافر بیچارہ آ کر یہ حرم گیٹ مر جائے، آپ اگر خیراتن ثوابن اجرن اس پہ کفن ڈالنا نہیں چاہتے تو قربانی کے کھال کے پیسوں سے آپ اس پہ کفن نہیں ڈال سکتے۔ حکم ہے کہ ننگا دفن کر دیجیے، مگر یہ کفن نہیں چاہیے، اس کفن کی میری یہاں ضرورت نہیں ہے۔ جو اپنا مال چھوڑ گیا وہ کسی کے مال کا ملک نہیں بن سکتا، اور اس میں لازم ہے ملا۔ تو اس لیے احتیاط کیا جائے، مساجد میں نہیں، امام کی تنخواہ میں نہیں۔ ہاں اگر آپ کا کوئی امام ہے اور آپ حسب حیثیت کوشش کر کے اس کو تنخواہ دیتے ہیں، پھر بھی اس خرید کی عیال داری ہے، پوری نہیں ہوتی، پھر آپ دیں۔ لیکن یہ تو نہیں نا کہ آپ تو لے نہ دے، سوچے نہ سمجھے، اس کا 6 مہینے کا منہ اسی میں چلانے کی کوشش کرے، یہ زکات کا مطلب۔ اسی طرح سے بلکہ یہ حق ہے کسی بیوہ کو دیں، کسی یتیم کو دیں، مدارس میں طلباء کے لیے دیں۔ اور ایک اور خیال کرنے والی بات ہے، بہت سارے لوگ جو امیر طبقہ وہ یہ سوچا کرتا ہے کہ میں پہنچانے کہاں جاؤں، جو آئے گا لے جائے گا، جو آئے گا لے جائے گا۔ اب آپ نے 400 روپے 200 روپے 100 روپے کا بکرا دمبا قربان تو کر دیا، مگر اور آپ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ میں وہ ادا بناتا ہوں، خلیل والی تو کہاں رہے، تجھے کھال اٹھاتے گھسیٹتے پہنچاتے تو شرم آ رہی ہے، مجھے تو شرم آ رہی ہے، کوئی کیا کہے گا، شیخ جی چودھری صاحب خان صاحب کھال اٹھائے تھے،
اللہ فرماتے ہیں اگر تجھے میری قربانی کی کھال پہنچاتے لیتے دیتے شرم آتی ہے پھر ہمیں قبول کرتے شرم نہ آ جائے، کہیں ہمارے یہاں ہلاک نہ آ جائے۔ اچھا بڑا تو سمجھتا بھی ہے کہ اس کے یہاں کھال نہیں لگتی، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس وجہ سے اٹھوا دیتے ہیں کہ آج ہو گیا لے جاؤ، اب جواب کیسے دیں۔ میں نے پچھلے سال بھی ترکیب بتلائی تھی، مثال کے طور پر ایک ایسی انجمن ہے، ایک ایسی جماعت ہے جو اس کو دینی مصارف میں خرچ نہیں کرتی، بلکہ ان کے اور مقاصد ہیں، بلکہ ایسے لوگ جو حضرات صحابہ کو مطعون کریں، حضرات صحابہ کی شان میں گستاخی اور بکواس کریں۔ اب تعلق داری ہے، الیک سے لیک ہے، سالہ بنویے کا معاملہ ہے یا ماموں بانجے کا معاملہ ہے، تو آپ اپنی 400 500 100 200 کی قربانی کو ضائع نہ کریں۔ آپ تعلقات باقی رکھ سکتے ہیں کہ میاں کھال زیادہ سے زیادہ 10 کی ہوگی 15 کی ہوگی، آپ پیسے لے جائیں مگر کھال نہیں ملے، آپ مجھ سے پیسے لے جائیں، یہ آپ کے 10-15 روپئے اگر خیرات میں گئے تو ٹھیک، نہ گئے تو نہ صحیح، قربانی تو ضائع نہیں ہوگی نا۔ اگر ہم اس طرح سے ڈھیل کام کرتے ہیں تو ہماری قربانی ضائع ہو جائے۔ کیوں؟ آپ کہیں کیسے ضائع ہو جائے گی؟ ہم نے گوشت بانٹا، ہم نے خون بہایا، ہم نے پیسے خرچے، اللہ نے اعلان جو کر دیا، فرمایا لن ینال اللہ لحومها، مجھے گوشت کی پرواہ نہیں ولا دماؤها، مجھے خون کی پرواہ نہیں، ولکن ینالہ التقوی منکم، میں تو تیرے دل کے تقوی کو آج اچھی طرح سے دیکھ رہا ہوں، میں تو تیری آج نیت کو دیکھوں، میں تو تیرے دل میں اٹھنے والے وسواس کو دیکھوں، تیرے ارادوں کو دیکھوں، آج تو کیا کرتا ہے؟ کہیں آج تو جب ذبح کر لے، گوشت تیار کر لے، تجھے فیصل لوگ یاد ہے، تجھے بھائی برادری یاد ہے، تیرے پاس میں جو بیوہ یتیم بچوں کو بیٹھی پال رہی ہے، میں دیکھوں گا آج بھی وہ تیرے یاد آ رہی کہ نہیں؟ آج دیکھوں میں تو کہ تیرے آج بھی وہ یاد ہے کہ پہلے تجھے کبھی یاد تو کیا ہی نہیں، غریب کو آج بھی یاد ہے کہ نہیں؟ تو غربا کا زیادہ خیال کیا جائے، اور نماز یہ ذرا زیادہ سویرے ہونی چاہیے، اس لیے سویرے اٹھ کے نماز پڑھے، اس کے بعد نماز کے فوراً بعد قربانی کر دے۔ نماز سے پہلے ذبح کرنے کرانے والوں کی قربانی نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں کہ صاحب سویرے ذبح کر کے چلے گئے آ کے تیار کر لیں گے، اور کتنے لوگ بیچارے ان پڑھ یہ کہا کرتے ہیں کہ جی روزہ ہونا چاہیے، قربانی کے گوشت سے روزہ کھولو، تو ایسا روزہ نہیں، شیطان کے 5 روزے ہیں سال میں، ایک عید الفطر کا اور 4 عید کے، 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں تک روزہ رکھتا ہے شیطان۔ تو روزے کے لیے البتہ یہ سنت اور مستحب ہے کہ کھانا آدمی اپنی قربانی کے گوشت سے کھائے، یہ نہیں کہ آپ پانی بھی نہ پیے، یہ نہیں کہ آپ پان بھی نہ کھائیں، ایسا روزہ نہیں، شیطان سے مشابہت نہیں کرنی، یہ بھی اس کے لیے ہے جو اس چیز کو نبھا سکے، جو پورا کر سکے، اور جس کو امید ہو کہ ہمارے ہاتھ بہت چادر کے وقت تک آنے ہی کا نہیں، بچہ کہتا اما ٹکڑا، انہوں نے بیٹا ہے تو روزہ، یہ روزہ کیسا؟ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھو، رات کو ذبح نہ ہونے دو، دن میں قربانی کرو، اگر قربانی میں گڑبڑ ہوتی دکھائی دے ذبح کرنے میں اس میں تو دوسرا روز کامل قربانی کا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، تیسرا روز بھی کامل قربانی کا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس آدمی کو کئی قربانی کرنی ہو بہتر ہے کہ وہ تقسیم کر لے تاکہ وہ گوشت بھی ٹھکانے لگتا رہے، تو اس طرح سے تقسیم کر کے کچھ پہلے دن کر لی، کچھ دوسرے دن کر لی، پھر تیسرے دن کر لی، بہتری کے چکر میں آ کر کے ضائع نہ ہونے دے جہاں تک ہو سکے، تو میں تو بہتر پہلے ساری قربانیوں کو پہلے دن کروں گا، اور اپنی کھان کو بھی چاہے کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، جہاں دل کی گہرائی میں اجازت دے وہاں تک کہ یہ بالکل دینی کام میں یا اپنی ذاتی طور پر خرچ کرے گا وہاں پر کھال دے، اچھے آدمی کو جہاں تک ہو سکے ذبح کرائے، اگر خود نہ کرے بہتر یہی ہے کہ خود ذبح کرو، ورنہ کون دعا پڑھتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر بھی نہیں کہتا، باقی لوگوں کو دیکھ کر کے چھری چلاتے ہو تو بھی کہتے میں نے فلانے کرنی ہے فلانے کرنی چھری چل رہی ہے، یہ تو اور میں حرام ہو جائے گا، مجھے وہاں دیر ہو گئی وہاں دیر ہو گئی چھری چل رہی ہے۔ تو ان سارے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ قربانی کو صحیح معنوں میں اچھی طرح سے قربانی کرو، اچھی کرو، حلال کے پیسے بنا کر کوشش کرتے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لاؤ، دھلے ہوئے کپڑے، اچھے کپڑے، اجلے خوشبو لگا کر کے عید میں آؤ، تکبیر پڑھتے جاؤ، تکبیر پڑھتے آؤ، ایک راستے سے جاؤ دوسرے سے آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ہر وقت فکر دامن گیر رکھو، رات کو دن میں، اور ابھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں زیادہ سے زیادہ استغفار درود شریف، کیوں
ایام حج سر سے آئے ہوئے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ اتری ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے، اپنے کارناموں کو یاد کر کر کے رونے کا وقت ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اس کا دینے کا وقت آ گیا تو مانگنے والوں کو مانگ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، میں نے دعا دے کر تمہاری قیامت تک کی قربانی کو آسان کر دیا۔ حضرت خلیل کے بدلے ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی اس کے بدلے میں دنبا آیا، جانور علماء کو دکھا دو اگر شک ہو، کان کٹے ہوئے نہ ہو، سینگ خراب نہ ہو، دم وغیرہ خراب نہ ہو، مطلب یہ عیب دار نہ ہو، لنگ نہ کرتا ہو، چہائی سے زیادہ کوئی عضو اس کا خراب نہ ہو، جو تمہیں اچھا لگے نا خوب اچھا، 10 روپے زیادہ کا بے شک ہو، خدا خود جانتا ہے اس بات کو کہ آپ نے 100 روپے قربانی پہ لگائے تو مولا کریم ایسے اسباب پیدا کر دیں کہ لاکھوں روپے اور ہزاروں روپے آپ کو دے دیں، دیتا تو وہی ہے۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ ہم لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ میرے وسائل سے ملتا ہے، دیتے خدا ہے، وسائل ہم پیدا کرتے ہیں۔ تو اپنا سارا معاملہ گوشت کو نپٹاؤ۔ یہاں شہر میں تو نہیں، دیہات میں کچھ یہ رواج ہے کہ وہ گوشت کو خشک کر کے رکھ لیتے ہیں، بہتر نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ گوشت کو 3 حصے کر لو، ایک اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لو، ایک رشتے دار اور احباب کے لیے، اور ایک بالکل للہ خرچ کرنے کے لیے قربا کے لیے۔ اور اگر کسی کا قبیلہ زیادہ ہے اور ایک ہی اس نے قربانی کی ہے تو وہ حرام بھی رکھ سکتا ہے، قربا کو دے کے بہت اچھا ہوگا، لیکن یوں نہیں کہ حرام خوری کا گناہ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا وَلَٰكِنْ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، میں تمہارے دلوں کی پرہیزگاری کو دیکھ رہا ہوں، کیسا تقویٰ ہے، کیسی پرہیزگاری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم وہ جو حاجی میرے پاس آئے ہیں انہوں نے نہ خون کٹانے بند کر رکھے احرام کی وجہ سے، وہ بال نہیں بنواتے تاکہ دیوانے نظر آئے۔ اے دور دور کے علاقوں میں رہنے والوں، تمہارے دل بھی تو ان دنوں سے اس کعبے سے جڑے ہوئے ہیں، تم بھی اپنی دیوانوں والی شکل بناؤ، نہ بال کٹاؤ نہ خون کتراؤ، بہتر ہے۔ جو لوگ شیر ویب بنواتے ہیں نا چاہیے کہ ان دنوں میں نہ بنوائے، جو لوگ ویسے بال کٹاتے ہیں وہ بھی نہ کٹائیں، خط والے بھی نہ بنوائے، ناخون بھی نہ کٹائیں، غرض دے کے زیب و زینت کا ظاہری اسباب کوئی نہ کرے، کوئی نہ کرے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیٹھے دیتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا کہ جی جو دور بیٹھا بیٹھا بال نہیں کتراتا، ناخون نہیں ترشواتا، قربانی کرتا ہے، اس کو کیا مناسبت ہے؟ حضور نے فرمایا کیوں؟ وہ وہی کلمہ نہیں پڑھتے جو وہاں والے پڑھتے ہیں۔ ارے مسلمانوں کے دل جو ہے نا ارادہ کہ ہر موقع ملے تو میں پہنچوں، مدینہ منورہ پہنچوں، کعبۃ اللہ میں پہنچوں، یہ اس کے دل کی ترجمانی ہے، مولا کریم قبول کر رہے ہیں، مولا کریم قبول فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑ کر اپنے آپ کو یوں خسارے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ کیا ہوا تجھے کوئی 2-4 روز کے اندر بوڑھا بابا تجھے کہنے چلا؟ حضرت لاہور رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک روز ذکر تھا کہ بھائی اب تو داڑھی رکھنے کا وہاں عورتوں میں کہنا چاہیے، عورتیں رکھوائیں گے تو لوگ رکھ لیں گے ورنہ نہیں۔ آج کی دنیا جو ہے وہ داڑھی کو اسی لیے تو منواتی ہے کہ عورت تمہیں لگ جائے کہ نہیں تو بوڑھا ہو گیا میرے کام کرے گا، اسی لیے تو یہ کیا ہے آج کا دن کہنا ہو جائے کہ تو میرے کام کر نہیں رہا، بوڑھا ہو گیا تو آدمی کو فکر پڑ گیا۔ اور اگر خدا نے یوں کہا کہ تیری شکل تو نہرو جیسی، گاندھی جیسی، ولسن جیسی، نکسن جیسی ہے، میرے نبی کی شکل کا تیرا کوئی واسطہ ہی نہیں، کوئی مناسبت ہی نہیں، پھر تو کہے گا کہ جی میں جی غوث پاک کا مرید ہوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک کو بلا کر کھڑا کر دیں گے تو دیکھیے تیری شکل اور غوث پاک کی شکل ملے گئی، پھر تو کہے گا جی میں تو علیم کا مرید ہوں، فیصل پاک کو مانتا ہوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت حسین کی وہ شکل جو خون میں لوہان اٹھے گی اسے لا کر کھڑا کر دے گا، ظالم اور کمینے میرے حسین کی شکل کو دیکھ اور اپنی شکل کو دیکھ، پھر تو کہہ دیا اور میں تو بہاول حق زکریا بتانے کا مرید ہو لے رحمت، پھر اللہ ان کی شکل کو لا کھڑا کر دیں گے، بتا تیری شکل کی شکل ایک کا غرض ہے کہ کسی ولی کی شکل سے نہیں ملے گی، کسی نبی کی شکل سے نہیں ملے گی، کسی صحابی کی شکل سے نہیں ملے گی، اگر ملے گی تو یہودی اور عیسائی اور کافروں کی شکل سے ملے گی، ان کی شکل سے ملنے سے دیدار ہوگا، پہلا تو نہیں ہوگا، جو فائدہ کچھ نہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں میں کیا تعامل ہے؟ خدا بند عالم ہم لوگ جو اس سال میں قربانی کریں گے اسے قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور عید کی نماز بالکل نہ بڑھاپے سے چھوڑنا۔ لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ جی چلو رہ گئے تو رہ گئے، ارے سال بھر میں تو یہ نماز آتی ہے،
کپڑے سپڑے غسل نہانا دھونا بال بچوں کی وجہ سے جو نماز سے رہ جاتا ہے وہ تو بڑی زبردست محروم اور بدقسمتی ہے. خدا جانے کس کو آئے گی اگلے سال کی نماز اور کس کو نہ آئے گی. اس لیے پیچھے نہ رہے. ہم نے بہت ساروں کو دیکھا کوئی احتکاب میں ملا ہے, کوئی سکوٹر پہ گھر گھر کرتے بعد کو آئے نماز ہو چکی اجی نہ ہو چکی اجی میں تو گاڑی اور بھی گیا وہاں بھی گیا کہیں نہیں ملی ہے تیری ملتی کیسے تو بیٹھا تو رہا ہوا بیوی کا دوپٹہ پکڑے گھر میں وہاں گیا تھا وہاں کوئی کار نہیں پھر رہا ہے اور مجھے سواری نہیں اور پہلے نکل پہلے چلنا ملے گی تو تب. تو اس نماز کا خاص خیال رکھنا اور ہر عید کی نماز کا بڑی محرومی کی بات ہے. زندگی میں جو نماز ایسی آئے خدا جانے کتنوں کی قبول ہوگی ان کی وجہ سے ہماری بھی قبول ہو جائے گی. جب کوئی آدمی رو کر وہاں دعا مانگے گا ممکن ایسا ہو جائے کہ آنسو تیرے اور گناہ میرے معاف ہو جائیں. ممکن ایسا ہو جائے کہ آنکھ بیٹھ گئی اور زمین و آسمان کا بھرا ہوا خلا گناہوں کا پکڑ کر اللہ معاف کر دے. آج جو دونوں نے اکٹھے اٹھا رکھے ہیں معافی کے پہلگار جو دونوں میں بیٹھے ہیں. اس لیے نماز کا خاص خیال رکھو, قربانی کا خاص خیال رکھو. تکبیر پڑھتے جاؤ, تکبیر پڑھتے ہوئے آؤ. میں اس مرتبہ عید کی نماز جامع مسجد اشرف آباد میں پڑھاؤں گا. جس دوست کا یہ جیتا ہے کہ وہ میرے ساتھ نماز پڑھے, نماز سے پہلے باز بھی ہوگا, وہ وہاں تشریف لے آئے جامع مسجد اشرف آباد. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہیلو دوستو, ویلکم بیک اپنے چینل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. خوبصورت انداز کے ساتھ بیان فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی صاحب عید الاضحیٰ کے حوالے سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی. اللہ کی راہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا. خوبصورت انداز کے ساتھ, خوبصورت آواز کے ساتھ قاری حنیف ملتانی صاحب کا یہ بیان تھا. تو دوستو کیسا لگا ہے آپ کو بیان؟ آپ نے ہمیں بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. کے انشاءاللہ آگے عید الاضحیٰ آ رہی ہے تو انشاءاللہ قربانی کے مسائل, قربانی کے بیانات قاری حنیف ملتانی صاحب کے جو ہیں سارے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اپنے چینل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپلوڈ کرتے رہیں گے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں, ہماری ویڈیو کو لائک کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستوں تک, فیملی تک, تاکہ وہ بھی قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان سن سکیں. انشاءاللہ قربانی کے سارے مسائل اس چینل پر آپ کو بتائے جائیں گے, قاری حنیف ملتانی صاحب کے اس چینل آفیشیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے گا. انشاءاللہ آپ کو نئے سے نئے بیانات ملیں گے نئے ٹاپک پر قاری حنیف ملتانی صاحب کے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, نیکسٹ بیان میں, نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.